بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کو انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا، امریکی اہلکار کا انکشاف۔ لبنان کے ساتھ مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی اور حزب اللہ کے دردنوں میزائل داغے جانے کے تناظر میں ایک سابق سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے بڑا انکشاف کر دیا۔ وزارت دفاع کے سابق اہلکار نے وضاحت کی کہ جب اسرائیل ایران کے ممکنہ حملوں کے خلاف اپنے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا تھا تو وہ انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کے مسئلے سے دوچار تھا۔ اگر ایران اور حزب اللہ ایک ہی وقت میں اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو دفاع کرتے کرتے اسرائیلی فضائیہ تھکن کا شکار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا، امریکہ یوکرین اور اسرائیل کو سپلائی کی کوشش غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنائیں گے، نیتن یاہو نے واشنگٹن کو آگاہ کر دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل کی تنصیبات پر نہیں بلکہ عسکری اہداف پر حملے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے باخبر ذمہ داران کے حوالے سے بتایا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ 5 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل کیا جائے گا۔ روس کو میزائل دینے پر ایران کے خلاف یورپی یونین کی پابندیاں۔ ایران نے یورپی یونین کی جانب سے تہران پر پابندیاں عائد کرنے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تہران روس کو بیلسٹک میزائل فراہم نہیں کرتا۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ نے لکسمبرگ میں ہونے والے اجلاس میں یوکرین میں ماسکو کی افواج کو میزائل فراہم کرنے پر تہران کے خلاف پابندیوں کی منظوری دے دی ہے۔ نیتن یاہو کی لبنان میں موجود امن فورسز کو کھلی دھمکی۔ اقوام متحدہ کی لبنان میں تعینات عارضی امن فوج کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنوبی لبنان سے انخلاء کی سنگین دھمکی دے دی۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں لبنان میں موجود امن فورسز پر اسرائیلی فوج کے حملے کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امن فورسز کو اسرائیل کی انخلاء کی درخواست پر غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر امن فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کاانی منظر عام پر آ گئے۔ العربیہ.نیٹ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سپہ پاسداران انقلاب کی بیرون ملک سرگرم القدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کاانی کی پراسرار گمشدگی کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہیں دارالحکومت تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کاانی گزشتہ ماہ ستمبر کے آخر میں بیروت حملوں کے بعد سے گمنام تھے اور ایران کے 2 سینئر سیکیورٹی حکام نے گزشتہ ہفتے روٹرز کو بتایا تھا کہ ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی سرحد کے قریب سڑکوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان تنازع مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شمالی کوریا نے دونوں ممالک کی سرحد کے اطراف میں سڑکوں اور ریلوے لائنز کے کچھ حصوں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے اس اقدام کے جواب میں جنوبی کوریا کی فوج نے انتباہی گولیاں چلائیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا نے اس واقعے کی مذمت کی اور اسے ماضی کے بین الکوریائی معاہدوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں جنوبی کوریا کی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ دھماکوں سے جنوبی کوریا کی سرحد کی طرف کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت اور امریکہ کا 32,000 کروڑ روپے کی مالیت کا بڑا فوجی معاہدہ طے پا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق معاہدے کے تحت بھارت کی مسلح افواج کے لیے 31 پریڈیٹر ڈرون خریدے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے لیے پریڈیٹر ڈرون کی دیکھ بھال، مرمت اوورہال کی سہولت بھی قائم کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق اس معاہدے سے بھارتی مسلح افواج کی نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی کل مالیت بڑھ کر 34,500 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔
ایرانی حملے میں کتنے اسرائیلیوں کے گھروں کو نقصان پہنچا اور کتنی مالیت کا نقصان ہوا، اسرائیلی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج نے ایرانی حملے سے متعلق نقصانات تاحال جاری نہیں کیے، مگر نقصانات کے حوالے سے لگ بھگ 2500 اسرائیلیوں نے انشورنس کے دعوے جمع کروائے ہیں، جس سے اسرائیل کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی تجارتی مرکز تل ابیب میں 2500 گھروں کو نقصان پہنچا اور ایرانی حملے میں اسرائیل میں گھروں کو $53 ملین کا نقصان ہوا۔ خبر کے مطابق حملے میں اسرائیل کے 2 فوجی مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فضائیہ کے تل نوف اور نیواتم مراکز کے نقصانات کی تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئیں۔ اسرائیل کی حمایت امریکہ کی عرب کمیونٹی کا ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس سے کسی کو ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ امریکہ میں رہنے والی عرب کمیونٹی نے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن صدارتی امیدوار میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں رہنے والی عرب امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے کینیڈا کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈا کی جانب سے سکھ رہنما قتل کیس میں بھارتی ہائی کمشنر سمیت دیگر سفارتکاروں کو شامل تفتیش کرنے پر مودی سرکار تلملا اٹھی اور اس کے جواب میں کینیڈین سفارتکاروں کو ہی ملک بدر کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی حکومت نے اپنی سرزمین پر خالصتان رہنما کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور سفارتکاروں کے ملوث ہونے کی تحقیقات کے دائرہ کار کو بڑھا دیا، جس کے تحت کینیڈا کی حکومت نے بھارتی حکومت کو ایک سفارتی مراسلہ بھیجا، جس میں بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کو ہردیپ سنگھ نجر کیس میں شامل تفتیش کرنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اسرائیل میں ایک اور حملہ، پولیس اہلکار ہلاک اور 4 شہری زخمی۔ اسرائیل میں مسلح شخص کی فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 4 شہری شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ایک شہری کی جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اشدود کے قریب مرکزی ہائی وے پر مسلح پیدل شخص نے پیٹرولنگ پر معمور پولیس گاڑی پر گولیاں برسا دیں۔ روسی صدر نے شمالی کوریا کے 7 اسٹریٹجک معاہدوں کی توثیق کا بل ایوان کو بھجوا دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کے 7 اسٹریٹجک معاہدے کی توثیق کا بل ایوان میں بھجوا دیا۔ نئے معاہدے کے تحت فریقین میں کسی ایک پر اگر کسی ملک یا ریاست نے حملہ کیا اور اس نے خود کو حالت جنگ میں پایا تو دوسرا فریق فوری طور پر تمام میسر ذرائع کی مدد سے فوجی اور دیگر معاونت فراہم کرے گا۔ پاکستان اور روس کے درمیان دروزبہ 7 مشقوں کا آغاز۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان مشترکہ مشقیں دروزبہ 7 کا انعقاد۔ دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق یہ 7ویں مشترکہ مشقیں ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک روس مشترکہ جنگی فوجی مشقیں پاکستان اور روس کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ مشقیں دروزبہ 7 شروع ہو چکی ہیں اور یہ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط، گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم بھی تقریب میں موجود تھے۔ سی پیک کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کا انعقاد۔ انسانی وسائل کی ترقی سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویزات کا بھی تبادلہ ہوا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% کی کمی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% کی کمی ہوئی ہے۔ برطانوی خام تیل ویریئنٹ آئل $75 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ امریکی خام تیل WTI $71 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ غزہ پر بمباری سے 17 فلسطینی شہید۔ حماس کے حملے میں اسرائیلی گاڑی تباہ، کئی فوجی ہلاک۔ غزہ میں بمباری سے مزید 17 فلسطینی شہید۔ دوسری جانب حماس کے حملے میں کئی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ اور متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے علاقے شیخ رضوان میں بمباری کی۔
غزہ کی وزارت صحت نے شہادتوں کی تصدیق کی ہے۔ نصیرات اور خان یونس میں بھی گھروں پر بم برسائے گئے۔ ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ 22 اکتوبر سے داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات ملک بھر میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ 22 اکتوبر سے داخل ہوگا، جس سے شمالی علاقہ جات میں بارش کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 22 اکتوبر سے ملک میں داخل ہوگا اور 22 اکتوبر سے شمالی علاقہ جات میں بارشوں کے امکانات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہونے کے باعث موسم مزید بہتر ہو جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی وزیر اعظم کی ملاقات، اسٹریٹجک تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے دورہ پاکستان پر آئے چینی وزیر اعظم کے اعزاز میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے ظہرانہ دیا۔ ظہرانے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کے وزیر اعظم نے ملاقات کی، جس میں معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا اور سی پیک کے منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔